سب آپ سے میں نے لاسٹ ٹائم جو انٹرویو کیا تھا تو اس میں آپ نے ایک سلیم واسطیق کر کے ایک شخص ہے اس کی باتوں کا جواب دیا تھا، اور الحمدللہ ہزاروں کمنٹس اس پر اب تک آئے، اور لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے ہمارے اندر جو سندیہ تھا اسلام کو لے کے اس کو کافی حد تک دور کیا۔ حضرت اس نے ابھی ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مطلب غلام مانا جاتا ہے، عورتوں کے کوئی حقوق اسلام میں نہیں ہے، اور انہیں ایز اے سیکس سلیو کا اس نے ورڈ استعمال کیا ہے کہ صرف ان کو ایک خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے، باقی اسلام میں عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں۔ اسلام کے اندر لکھا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہے، حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے، عورت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ دیکھو والعیاذ باللہ، یہ قرآن پر، اسلام پر اور مسلمانوں پر ایک بڑا بہتان اور طوفان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ناستک لوگوں کی بات پر ملک کے لوگوں کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی کو ڈائریکٹلی اسلام کے بارے میں، تو ایسے ناستک لوگوں سے کہیں کو پوچھنا بھائی، یہ تو اسلام کے جو اسلام پر بالکل عمل پیرا ہے ان سے معلوم کرنا چاہیے، یعنی ودوان، عالم، مفتیان کرام، فقہا، ان سے پوچھنا چاہیے، یا انسان براہ راست کتابوں سے رجوع کرے۔ بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، نیٹ پر موجود ہیں، پرنٹ میں موجود ہیں، اور براہ راست ان کو مطالعہ کرے، اس پر اپنا وقت لگائے، تو ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے اسلام سے پہلے کی تاریخ اور اسلام کے بعد کی تاریخ، تو صحیح بات معلوم یہ ہوگی کہ ایک جانبدار، ایک دشمن عورت سے بھی اگر پوچھا جائے اسلام پڑھنے کے بعد، تو یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ اگر عزت ملی ہے تو صرف اسلام آنے کے بعد ہی عزت ملی ہے عورت کو۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام میں آسمان سے اترا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے وہ جو قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم اول سے لے کے آخر تک، اب اس کے بعد کوئی کتاب آسمانی نہیں آئے گی۔ قرآن کریم آخری گرنتھ ہے جس میں تمام کے تمام 99 گرنتھ داخل ہے جو اس سے پہلے کے انبیاء، اوتار اور نبیوں پر آئے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسالت اور جو ہے رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو آخری کتاب ہو 1500 برس پہلے مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ان عورتوں کو اس طرح کی تشبیہ اور اس طرح کی مثالیں دی ہے۔ پوری ایک سورت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء ہے، جس پر تمام کی تمام سورت کے اندر عورتوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کو کیسے رکھنا ہے، عورتوں کو کیسے عزت دے رہی۔ اسلام اس آیت اور اس قرآن کے اترنے سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے، عورتوں کو آپ دیکھو کہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ درگور پیدا۔ اپنی دہلیز پر داماد کو بھلانا انسان جو ہے اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اسلام سے پہلے اپنا داماد بنانا انسان اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اسلام آیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو لوگ درگور کیا کرتے تھے ان کو احساس دلایا کہ تم نے بہت غلط کیا، کل قیامت کے دن یہ بچیاں، قرآن دیکھو آپ آج بھی، اگر قرآن آپ دیکھ لو کہ بے شمار لوگ مسلموں میں تو کم، غیر مسلموں میں، دیگر اقوام، یہودیوں میں، دیگر چیزوں پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پیٹ میں لڑکی پتہ لگنے کے بعد ضائع کرا دیتے ہیں۔ آپ ڈاٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے، مگر قرآن نے اس کو کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب اندازہ لگا، یہ کلیجہ پھٹتا ہے اللہ نے ڈراتے ہوئے۔ سورت ہے پوری، کیا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ایک سورت ہے نا، تو سورہ انفطار ہے، اور وہ دوسری اذا الشمس كورت، اس میں آیا واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت۔ کل قیامت کے دن یہ کس نے بتایا کہ لوگوں اپنی بچیوں کو پیٹ کے اندر ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن آپ کے کولر پکڑیں گے، اور اللہ کے حضور جب اول آخر، اچھا برا، چھوٹا بڑا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب موجود ہوں گے، یہ آپ کے گریبان پکڑ کے پوچھے گی مجھے کس لیے قتل کیا گیا تھا، مجھے دنیا میں آنے سے کس لیے روکا گیا تھا۔ اس سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، سورہ نساء ہے، اس میں باقاعدہ عورتوں کو مارنے کی تنبیہ کی گئی ہے کہ مارنا نہیں عورتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 غلطیوں پر بھی عورت کے چہرے پر مارنے کو منع کیا گیا ہے۔ عورتوں کو اپنے نکاح میں یوں فرمایا جیسے کسان اپنی کھیتی سے پیار محبت کرتا ہے، اس کو پالتا بڑھاتا ابھارتا ہے، ایسے اپنی عورتوں کو جو ہے اسلام نے کہا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے کسان اپنی کھیتیوں کو اس پر محنت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اب جب وہ سب جو ساداب ہو جاتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگا کے اس میں بیٹھتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے۔
اسی طریقے سے جو ہے کئی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اسلام کہہ رہا ہے یہ لا کے تو دکھایا ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، اے مردوں تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں، لباس، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے، تم تمہاری عورتوں کے لباس ہو۔ کتنی شاندار تشبیہ ہے، یعنی آدمی کسی بھی حالات میں چلا جائے اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا، وہ غصہ کتنا بھی آ جائے کیسے بھی آئے، کب دیکھا کبھی کسی کو؟ ہاں مائنڈ اور پاگل آدمی کو بھی نہیں دیکھا وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہو، دوسروں کے پھاڑ دے گا مگر اپنے نہیں پھاڑے گا۔ اسلام نے اسلام کا خاص سرائے فرمایا تمہاری بیویاں تو تمہارا لباس ہے، یعنی اتنا پیار اتنی عزت محبت دی لباس، بھائی لباس تو انسان کی عزت ہے نا، زینت ہے نا، عزت بھی ہے، لباس اتر گیا تو بے عزت ہو گیا، لباس پہن لیا خوبصورت ہو گیا۔ تو انسان جو ہے عورتیں، اسلام نے ایسی شاندار تصویر دی کہ عزت دی عورت کو، یہ مرد کو نہیں کہا، یہ عورتوں کو عزت دی ہے کہ تم تمہارے مردوں کی عزت ہو، تم تمہارے مردوں کی زینت ہو، تم تمہارے مردوں کی راحت ہو، زوجہا لتسکنوا الیہا، یہ قرآن نے کہا، اسلام نے کہا اے لوگوں ہم نے تمہاری بیویاں تمہارے سے بنا دی تاکہ وہ تمہارا سکون بن سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کی راحت ہے عورت، یہ کس مذہب نے کہی ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے، غلط ہے، اسلام نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ اسلام پڑھو، قرآن پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، ایک تو خوشبو، ایک عبادت کرنا یعنی نماز، اور ایک میری بیویاں، عورتیں جو میرے نکاح میں ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میری بیٹیاں جو میری ماتحت ہیں، میری بہنیں مجھے ان سے بڑا، یعنی لفظ عورت سے جو میرے جس رشتے کی بھی ہے، بہن ہے تو بہن کے ناطے بہن جیسا پیار، بیٹی ہے بیٹی کے ناطے بیٹی جیسا پیار، بیویاں ہیں تو مجھے ان سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا نہیں، مجھے 3 چیزیں زیادہ محبوب، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ تو وہ لوگ نادان ہیں اور وہ ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اور پوری کائنات کا انتی مہارشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہتان باندھ کر کل قیامت کے دن پرلوک کی دنیا میں وہ مجرم قرار دے دیے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب اور کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا۔ مفتی صاحب نے بہت کھل کر اسلام میں عورتوں کے حقوق پر بات کری اور ایک چیلنج دیا ہے مفتی صاحب نے کہ جس کو بھی اسلام کے بارے میں جاننا ہے وہ ہمارے پاس آئیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں اور ان کے ہر سوال کا ہر بات کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی رئیس صاحب کا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور یہ اسی طرح خیر کے کام کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔